السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ دوسرا محاضرہ ہے تاریخ الامت خلافت راشدہ جلد دوم۔ اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بتانی تھی، میں نے پہلے مناسب نہیں سمجھا عزیز طلبہ کہ آپ کو ظاہر طور پر ان باتوں کو بتایا جائے، لوگوں میں بدگمانیاں پھیلے کیونکہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر تاریخ کے تعلق سے، صحابہ کرام کے تعلق سے بہت ساری باتیں خلاف شرع کی گئی ہے۔ صاحب مصنف نے اس کتاب کے اندر بہت ساری ایسی باتیں لکھ ڈالی ہے جو صحابہ کرام کے شان کے خلاف ہے، ان کے ایمان کے خلاف ہے، ان کے منہج کے خلاف ہے۔ اب یہاں ایک بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں عزیز طلبہ۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی صحبت کے لیے پیدا کیا، اور یہ نبی کی صحبت پا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے اللہ کی رضامندی بھی ظاہر ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے منہج کو، عقیدے کو، طریقے کو، ان کے ایمان کی مضبوطی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ جیسے ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے ایمان لایا، تو ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو ہمارے لیے ایک نمونہ کی شکل میں پیش کیا ہے۔ صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے، اور صحابہ کرام کا منہج ہمارا منہج ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں جس انداز میں، جس طریقے اور جس اسلوب سے سمجھا ہے، اسی اسلوب، اسی انداز اور اسی منہج سے ہم کو سمجھنا ہے، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ قرآن عزیز سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ بینہ اور بھی مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے تعلق سے کہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور صحابہ کرام بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ لہٰذا تمام صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی میں یا اس کے مخالفت کے تعلق سے ہم ان کے اوپر کسی طرح سے انگشت نمایاں نہ کریں، انگلی نہ اٹھائیں،
ان پر کوئی داغ لگانے کا حق ہمیں نہیں بنتا ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ اور یہ منہج ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے سب صحابہ کرام اللہ کے محبوب اور چہیتے بندے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے راضی، یعنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ صاحب مصنف نے کچھ باتیں اس میں ایسے لکھا ہے جو صحابہ کرام کے تعلق سے غلط ہے۔ اب آئیے ہم اس کتاب کو کچھ اس کتاب کی عبارت کو پڑھتے ہیں اور مختصر انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلافت کا مسئلہ یقیناً آیا، اور خلافت کے لیے ایک جگہ لوگ اکٹھا ہوئے، اس جگہ اکٹھا ہو کر کے اور خلیفے کا انتخاب کے لیے آپس میں مشورہ ہونے لگے۔ بہت طرح کی رائے اور مشورے آئے۔ خیالات، مشورے دینا اور خیالات کا ظاہر کرنا ایمان کا منفی نہیں ہے، آدمی اپنے خیال ظاہر کر سکتا ہے، لیکن جہاں جب شریعت کی بات آ جائے اور اس وقت وہ انکار کرے، اس کو نہ مانے، اللہ اس کے رسول کے احکام کا انکار کرے، اس کے حکموں کا انکار کرے، ان کو نہ مانے، تو وہ شریعت کے منافی۔ لیکن کسی اہم مسئلے میں اپنی رائے پیش کرنا، اپنے خیالات کا اظہار کرنا، تبادلہ خیالات آپس میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا ان خیالات کو الگ انداز میں صاحب مصنف نے اس کتاب میں پیش کیا ہے، کیونکہ خلافت کے انتخاب کے تعلق سے جب بہت سارے مشورے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا، اور خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی والی حدیث پیش کیا، جو اسی وقت کے لیے وہ حدیث تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس حکمت کو، اس معاملات کو جانتا تھا کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد یہ معاملہ آ سکتا ہے، یہ مرحلہ آ سکتا ہے، یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھول دیا۔ انہوں نے خطبے میں کہا الائمۃ من قریش، خلیفہ قریش میں سے ہوگا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے، تخصیص کا ثبوت اس سے نہیں ملتا ہے۔ کیوں تخصیص کا اس لیے ثبوت نہیں ملتا ہے کہ عرب میں جو زمانہ جاہلیت کا جو ذہنیت تھا، جو ان کی سوچ اور فکر تھا، وہ سوچ و فکر کا اثر کچھ قوموں پر، کچھ قبیلوں پر، کچھ خاندانوں پر ہلکا کچھ باقی تھا۔ لیکن ہاں، اہل ایمان صحابہ کرام جب بھی قرآن و حدیث کی بات سنتے فوراً سب تسلیم کر لیتے۔ اس حدیث کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیش کیا، تمام صحابہ کرام خاموش ہو گئے، اپنے سروں کو جھکا لیا، یعنی قبول کر لیا۔ اس کی خاص وجہ تھی، میں اس عبارت بتاتا ہوں، اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ انصار میں سے اگر قبیلہ قریش، انصار میں سے اگر قبیلہ اوس کا کوئی شخص خلیفہ ہو جاتا تو قبیلہ خزرج رشک کرتے، اور خزرج کا کوئی خلیفہ ہو جاتا تو اوس اس کے اوپر رشک کرتے۔ اہل عرب کے اندر یہ تعصب زمانہ جاہلیت سے کچھ باقی تھی، کیونکہ اس کے اثرات کبھی کبھی شیطان اس کے ذہن و دماغ میں ڈالتا ہے، تو شیطان نے اس وقت خلافت کے انتخاب کے وقت ذہنوں میں لوگوں کا آیا ہوگا، لیکن وسوسے کو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ دل کے وسوسے کو یا خیالات کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اس طرح کے خیالات صحابہ کرام کے ذہن و دماغ میں آیا ہوگا،
تو لیکن اس میں حکمت تھی، الائمۃ من قریش، اس پیشن گوئی میں یہ حکمت تھی۔ علامہ ابن خلدون نے یہ اس کا نتیجہ نکالا ہے، یہ حکمت بتائے کہ خلافت کے لیے قریش کی تخصیص کا اصلی راز یہی تھا، یہ تھا کہ وہ عرب کے تمام قبائل میں محترم اور قوی تر تھے، اگر ان میں سے کوئی خلیفہ ہوگا تو بوجہ اس کی عظمت اور اس کی حامیوں کی قوت اور شوکت کے کوئی شخص اس کی مخالفت کی جرات نہیں کرے گا۔ یہی اس کی حکمت تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی میں یہ فرمایا۔ لیکن صاحب مصنف نے کچھ باتیں اس میں ایسی باتیں لکھ لیا ہے کہ دو جماعت آپس میں ہو گئی، تخصیص کی رائے الگ ہو گئی اور کچھ عدم تخصیص کی رائے آنے لگی۔ اس کے بعد صاحب مصنف نے نسب کے طرف اشارہ کیا، خاندانی نسب کے طرف، قربت کے طرف، قرابت قریبہ کے طرف اشارہ کر دیا ہے کہ خلیفہ جو اللہ کے نبی کے قریبی ہیں، خاندان والے ہیں، وہی خلیفہ ہوگا۔ اسی لیے یہاں صاحب مصنف نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت نسباً آپ کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے بعد ابو طالب کے دونوں بیٹے یعنی حضرت علی اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہما تھے۔ ان میں سے حضرت علی کو یہ امتیاز تھا کہ وہ سابقین اولین میں سے تھے، یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے، سب سے پہلے مہاجرین میں سے، سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سے تھے۔ دوسری خوبی بیان کر رہے ہیں، وہ تمام غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ نیز یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، چہیتی بیٹی حضرت علی کی زوجیت میں تھی۔ یہ سب قربت کی باتوں کو لکھ کر کے اور یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ خلافت اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی کے خاندان والوں میں سے ہونا چاہیے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اس طرح کی رائے اور اس طرح کے خیالات لوگوں کے ذہن میں آیا، لیکن یہ رائے اگرچہ اس وقت دب گئی کیونکہ اکثریت کی رائے غالب آئی، لیکن حضرت عثمان کے عہد میں پھر ابھر کر آئی۔ بتا رہے ہیں جا بجا اسلامی مرکزوں میں اس کے محرک پیدا ہو گئے، جن کا سرغنہ عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ عبداللہ بن سبا کون ہے؟ ایک یہودی ہے جو بظاہر مسلمان ہوتا ہے اور مسلمانوں کے اندر حضرت علی کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں یہی بات رکھتے ہیں کہ خلافت کا حقدار حضرت علی کو ہونا چاہیے، نہ کہ حضرت عثمان کو۔ لہذا اس طرح کی باتیں لکھ کر کے صاحب مصنف نے شیعوں کی طرف یہ بات اشارہ کر دیا ہے کہ خلافت قرابت میں ہو، خلافت کا حقدار قریب لوگ ہو، رشتہ دار ہو، دوسرے نہیں۔ لیکن یاد رکھیے شریعت میں آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نہ نبیوں کو رسالت کے لیے نسب کا خیال رکھا ہے اور نہ خلافت کے لیے اس میں نسب کی ضرورت پڑتی ہے، نہ رشتہ داروں کی، نہ قرابت کی ضرورت۔ لہذا یہ اسلام ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے انتخاب کرے اور جس کو چاہے اس سے معزول کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے اور خلفائے راشدین کے تعلق سے ہمیں اچھا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔